بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں حضور غوث پاک کے ایک مرید کا واقعہ سنائے گئے کہ حضور غوث پاک نے مشکل کے وقت اس کی کیسے دستگیری فرمائی۔ بس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ پیارے ناظرین، مشہور تاریخی شہر بلخ میں ایک بہت ہی بڑا دینی مدرسہ تھا جس میں ہزاروں طالب علم دور دور سے دین کی تعلیم حاصل کرنے آیا کرتے تھے۔ اس مدرسے میں پڑھ کر جانے والے طالب علموں کو بڑی ہی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، بڑی ان کی عزت اور احترام کیا جاتا تھا۔ اسی مدرسہ میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید بھی زیر تعلیم تھا، اور وہ بہت دل لگا کر پڑھائی کیا کرتا تھا، مگر اس کی زندگی کا ایک پوشیدہ راز بھی تھا، یعنی اس کے زندگی کے اندر ایک عجیب سی بات تھی جو لوگوں کو عجیب ہی نظر آتی، اور وہ راز، وہ حقیقت، وہ بات یہ تھی کہ وہ مرید مدرسہ سے سبق پڑھنے کے بعد اس علاقے سے دور ایک ویرانے میں ایک درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ جایا کرتا تھا، اور درخت کے سائے میں بیٹھ کر وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کیا کرتا تھا، اپنے خدا کی یاد کیا کرتا تھا، اپنے سبق کو یاد کیا کرتا تھا۔ دنیا سے بے رغبت اس کی ختم ہو چکی تھی، اور وہ حضور غوث پاک کا مرید دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اپنے پیران پیر حضور شیخ عبدالقادر جیلانی سے اپنی کامیابی کی دعائیں کیا کرتا تھا۔ پیارے ناظرین، اس درخت کے سائے تلے جس کے نیچے وہ درویش طالب علم اکثر بیٹھا کرتا تھا، اس کے کچھ ہی فاصلے پر ایک مغرور متکبر شخص، ایک آدمی کا رہائش مکان تھا۔ وہ مغرور آدمی اکثر اس طالب علم کو اس طرح بیٹھا دیکھ کر ناراضگی کا اظہار کیا کرتا تھا، اور دل ہی دل میں یہ کہا کرتا تھا، اور اسے تو کچھ نہیں کہتا مگر دل ہی دل میں بہت ہی برا سوچتا رہتا۔ ناظرین، اتفاق کی بات ہے کہ ایک رات کسی چور نے اس مکان سے چوری کر کے بہت سارا قیمتی مال غائب کر دیا۔ جب صبح مالک کے مکان کو چوری کا پتہ چلا تو اس نے حضور غوث پاک کے مرید کو اس کے اوپر یہ بہتان بات دیا کہ اس نے ہی چوری کی ہے۔ جب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ان مرید طالب علم پر چوری کا الزام لگا دیا اور ان کو پکڑ کر کوتوال کے حوالے اس نے کر دیا، اور کوتوال نے اسی وقت ہی ان کو زندان میں قید کے اندر داخل کر دیا، اور سختی سے کہا کہ تمہیں بہت ہی جلد پھانسی کی سزا سنا دی جائے گی، یا ہی ہاتھ کاٹنے کی سزا دے دی جائے گی، کیونکہ تم مجرم چوری کرنے والے ہو، اور چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہی ہوتی ہے کیونکہ تم نے یہ چوری کی ہے۔ اور ناظرین، اسی بے بسی اور بے چینی کی حالت میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا مانگی، اے میرے مالک، اے اللہ، تیرا یہ فرمان عالی شان ہے کہ جب کوئی گواہی دینے کے لیے گواہ کو بلائے جائیں تو ان کو چاہیے گواہی دینے سے انکار نہ کریں۔ اے اللہ، تیرے سوا یہاں پر میرا کوئی گواہ نہیں ہے، صرف تو جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے تیری گواہی کی سخت ضرورت ہے۔ اے اللہ، میری مدد فرما، میں تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں مولا، اور تیرے برگزیدہ بندے حضور غوث اعظم کا مرید ہوں۔ میرے مالک، میری دستگیری فرما دے، میری مدد فرما دے، میرے مالک، میری دستگیری فرما۔ پیارے ناظرین، اس مرید غوث پاک کا یہ فرمانا تھا، یہ دعا کا کرنا تھا، اتنی سی بات کا کہنا تھا کہ اچانک اس وقت ایک شخص چیختا چلاتا ہوا دوڑ کر زندان کی طرف سے آیا، اور آ کر اس نے چیخنا شروع کر دیا اور کہا، دوڑ کر زندان کی طرف آیا اور آتے ہی چیخ کر کہنے لگا، باخدا اس طالب علم کو چھوڑ دو، یہ چور نہیں ہے، میں نے چوری کی ہے، میں چور ہوں، میں اپنا جرم قبول کرتا ہوں۔ اب یہ بھی سنیے گا کہ اس نے چوری کا الزام جو تھا اس کو اپنے اوپر کیسے مقرر کیا کہ میں چور ہوں، تو اس بے گناہ کو سزا مت دو، میں سزا کا حقدار ہوں، مجھے سزا دو۔ ناظرین، یہ اس دعا کی وجہ جب کوتوال نے حضور اس سے پوچھی کہ تم نے اپنی چوری کا اقرار کیوں کیا ہے، تو کوتوال نے حضور غوث پاک کے مرید طالب علم کو تو چھوڑ دیا، اور پھر حیرانی کے عالم میں چور سے پوچھا کہ تم نے کس وجہ سے اپنے جرم کا اقرار کیا ہے، اور یوں چیختے چلاتے ہوئے یہاں آ گئے۔ وہ کہنے لگا، حضرت اسے چھوڑ دو، اس نے چوری نہیں کی، چوری میں نے کی ہے، میں اپنا جرم قبول کرتا ہوں۔ حضور غوث پاک کا مرید طالب علم کو جب چھوڑا گیا تو وہ حیرانی کے عالم میں چور سے پوچھا تو چور نے کہا کہ مجرم کا اقرار کیا۔ کہنے لگا، تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے کہ جب میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا
اور چوری والا مال گن رہا تھا کہ میرے کانوں میں انتہائی غضبناک آواز پہنچی، اور وہ یہ تھی کہ اے بدبخت انسان، ابھی زندان میں جاؤ، میرے ایک مظلوم بندے کو فوراً رہا کرواؤ، وہ گناہ ہے، وہ چوری تم نے کی ہے اور سزا اسے مل رہی ہے، ابھی جاؤ اور چوری کا مال واپس کر دو ورنہ برباد کر دیے جاؤ گے۔ ناظرین، وہ چور کہتا ہے کہ وہ آواز اتنی غضبناک تھی، وہ اچانک اتنی غضبناک تھی آواز کہ میرے تو اوسان بھی خطا ہو گئے اور میں بھاگا ہوا یہاں چلا آیا، آپ کے سامنے اپنا جرم قبول کیا۔ اب دیکھا کہ ناظرین حضور غوث پاک نے کیسے ان کی مدد فرمائی۔ ناظرین کرام، شیخ ابو الحسن حیتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے میں حاضر تھا۔ ایک مالدار تاجر ابو غالب فضل اللہ ابن اسماعیل بغدادی ازدی یا باریاب ہوا، آپ کی خدمت اور بساد ادب عرض کیا کہ حضور، آپ کے جد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان ہے کہ جب کوئی شخص دعوت پیش کرے تو قبول کر لینی چاہیے، اور اپنے خادم کو آپ کی خدمت میں عرض گزار ہے آپ کا، اور میری دعوت قبول فرما لیجئے۔ آپ نے فرمایا، حضور غوث پاک نے، کہ اگر مجھ کو اجازت مل گئی تو ضرور شریک ہوں گا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر آپ نے مراقبہ میں سر کو جھکا لیا، پھر سر مبارک اٹھا کر فرمایا، مجھے اجازت مل گئی، اب میں ضرور ہی حاضر ہوں گا، مطمئن رہو۔ وقت معینہ پر آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ شیخ علی بن حیتی نے آپ کی دائیں رکاب تھامی اور ابو الحسن نے بائیں رکاب پکڑی اور تاجر کے مکان پر پہنچ گئے۔ علماء و مشائخ کرام کی ایک بڑی جماعت پہلے سے موجود تھی، تو دسترخوان بچھایا گیا اور طرح طرح کا کھانے چنے گئے۔ پھر ایک بڑا سا ٹوکرا جس پر چادر پڑی تھی وہ دو شخص اٹھائے ہوئے آئے اور دسترخوان کے کنارے پر رکھ دیا۔ اس کے بعد داعی نے کہا، بسم اللہ کیجئے۔ دعوت دینے والے یعنی جس نے بلایا تھا اس نے کہا کہ حضرت شروع کیجئے، لیکن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہنوز ابھی مراقبہ میں سر جھکائے بیٹھے رہے۔ آپ نے کھانا شروع نہیں فرمایا، اور اس لیے کہ کسی کو جرت بھی نہ ہو سکی کہ وہ لوگ بھی شروع کریں۔ چند ہی لمحے کے بعد آپ نے اپنے دونوں محترم رفقا کو حکم دیا کہ اس ٹوکرے کو کھولو۔ حکم عالی کے مطابق دونوں نے مل کر اس ٹوکرے کو کھولا اور آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس میں ایک مادرزاد اندھا مفلوج مجذوم بچہ نکلا۔ یہ بچہ ابو غالب سوداگر ہی کا تھا۔ سرکار غوث اعظم نے یہ دیکھتے ہی فرمایا، اللہ حی قیوم، اللہ کے حکم سے تندرست ہو کر کھڑے ہو جا۔ تو یہ فرماتے ہی وہ بچہ بالکل صحیح اور سلامت اور تندرست ہو کر کھڑا ہو گیا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یہ بچہ کبھی بھی کسی بھی بیماری میں نہیں تھا۔ شیخ ابو سعید نے یہ واقعہ سنا تو فرمایا کہ سرکار غوث اعظم مادرزاد اندھے اور جزامیوں کو اچھا نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ فرما سکتے ہیں۔ اور قدوۃ العارفین حضرت ابو الحسن علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ رافضیوں کی ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور دو بڑے بڑے خوش کدو سر بمار آپ کے سامنے رکھ دی اور دریافت کیا، بتلائیے کہ اس میں کیا ہے۔ آپ نے ان دونوں پر دست مبارک رکھ کر فرمایا کہ اس میں ایک آفت رسیدہ بچہ ہے۔ پھر وہ کھولا گیا تو ایک لنجا بچہ گوشت کے لوتھڑے کی طرح نکلا۔ بِإِذْنِ اللہ وہ بچہ اس وقت تندرست و توانا ہو گیا، چلنے لگا۔ اور پھر سرکار غوث اعظم نے دوسرے کدو پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اس میں ایک صحیح سلامت بچہ ہے۔ کھولا تو ایک تندرست بچہ نکلا۔ حضرت نے اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر فرمایا، اپاہج ہو جا، اتنا کہنا ہی کا کہ اس وقت وہ بچہ لنجا ہو گیا۔ اور یہ کرامت دیکھ کر رافضیوں نے آل تشیع نے اپنے باطل مذہب کو چھوڑ کر حضور غوث پاک کے دست مبارک پر بیعت کی۔ اس واقعے کو دیکھ کر تین مردان حق جاں بحق ہو گئے، اور حضرت فقیہ ابو المعالی عبد الرحیم بن مظفر قرشی بغدادی سے روایت ہے کہ میں ایک دفعہ سرکار غوث اعظم کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ آپ اس وقت مکان کی چھت پر نماز چاشت ادا فرما رہے تھے۔ میں بھی وہیں چلا گیا۔ اچانک جو میری نظر میدان کی جانب اٹھی تو دیکھا کہ رجال الغیب کی 40 صفیں دست بستہ کھڑی ہیں، ہر صف میں 70 افراد ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تم لوگ بیٹھے کیوں نہیں ہو تو انہوں نے جواب دیا کہ جب تک قطب زمان بیٹھنے کی اجازت نہ عطا فرمائیں اس وقت تک ہم لوگ یوں ہی کھڑے رہتے ہیں، بیٹھ نہیں سکتے۔
کیونکہ ہمارے اوپر انہی کا سایہ، انہی کا ہاتھ ہے اور ہم سب انہی کے زیر حکومت ہیں۔ اور اس کے بعد جب آپ نے سلام پھیرا اور نماز سے فارغ ہو گئے تو رجال الغیب کی صفوں میں کچھ حرکت پیدا ہوئی، پھر یکے بعد دیگرے آپ کی خدمت میں قدم بوسی کے لیے حاضر ہونے لگے۔ ان میں سے ایک ایک آتا تھا، قدم بوسی کر کے پیچھے کو چلا جاتا تھا۔ جب سب فارغ ہو گئے تو آپ نے انہیں بیٹھنے کا حکم دیا، وہ سب معدب ہو کر ادب سے بیٹھ گئے اور پھر انہیں نصیحت آپ فرمانے لگے۔ اور دوستو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ اور کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے اس بات کا، اس مسئلے کا اور اس چیز کا میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کس کس شخص کو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد کا نام نامی آتا ہے؟ اگر جس کو آتا ہو تو وہ کومنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوسرے دوستوں تک بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔